بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قصص الانبیاء کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق کی، اور ان کی تخلیق سے پہلے کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کی، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دیا، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا۔ چلیں آئیے آج ہم سنتے ہیں آگے کی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کی ایک جماعت اور سعید بن مسیب وغیرہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان اور دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزرائیل تھا، اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ کا نام حارث بھی تھا، اور نقاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو بکر دوس تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا، اور یہ جماعت جنت کے دروغوں کی تھی، اور یہ شیطان ان کا بڑا سردار تھا، اور ان سب میں علم و عبادت میں سب سے آگے تھا، اور یہ 4 پروں والا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال اپنے کلام مقصد میں سورۃ صاد میں فرماتے ہیں کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی کا انسان بنانے والا ہوں اور تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ مردود ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اس دن جب تمام روئے زمین سے اٹھائے جائیں گے دوبارہ، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان نے انسانوں کو بہکانے کا کہا، اور اللہ نے فرمایا جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے وہ تو ان کا ٹھکانہ تیرے ساتھ جہنم ہی ہے۔ اور سورۃ اعراف میں بھی ہے کہ ترجمہ شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر آگے سے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو میں اس کا بدلہ ان انسانوں سے نکالوں گا، کیونکہ یہ سبب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو نظر نیچی رکھنی چاہیے، کیونکہ نیچے اور اوپر کی طرف سے شیطان نہیں بہکا سکتا، کیونکہ یہ دونوں اطراف شیطان کہنا بھول گیا تھا۔ مفسرین کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کن کن فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ آیا وہ تمام فرشتے ہیں؟ جیسے کہ عام آیات اسی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی جمہور کا بھی قول ہے، یا صرف زمینی فرشتے مراد ہیں، جیسا کہ ابن جریر نے سحاق کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا، اور اس میں انقلاب ہے اور سیاق میں اجنبیت ہے، اگرچہ بعض متاخرین نے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن زیادہ ظاہر وہی پہلی والی بات ہے، اور حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یہاں عام یہ ہے کہ فرشتوں کے کسی خاص گروہ کو حکم نہیں دیا گیا، لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا جنت سے نیچے اتر جا اور جنت سے نکل جا،
یہ آیت دلیل ہے کہ ابلیس آسمان پر تھا، پھر اس کو نیچے اتارنے کا حکم جاری ہوا اور اس عظیم مرتبے اور درجے سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ عبادت و طاعت کی وجہ فرشتوں کے ساتھ اس کو حاصل تھا، اس طرح اس صورت و مرتب کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے چھین لیا گیا۔ آدم اور حوا کی جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونیت فرمائیں، اور ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ اعراف میں فرمایا، پروردگار نے شیطان کو نکل جا اس جنت سے حقارت زدہ مردود، پس جو بھی ان انسانوں میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا پھر تم محروم ہو جاؤ گے، اور بے شک جنت میں نہ تجھے بھوک لگے گی اور نہ تو ننگا ہوگا، اور نہ تجھے اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ترجمہ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے آپ کو اور ہم کو جنت سے کیوں نکلوایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام سعید بن طارق، ابی حازم مسلم بن دیار، حضرت ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو مالک ربیع اور ربیع حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے روز انسانوں کو جمع فرمائیں گے، پھر جب مومنین کے لیے جنت آراستہ کی جائے گی تو تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے سب کے والد محترم، ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، تم کو جنت سے میری لغزشوں ہی نے تو نکلوایا ہے۔ اور یہ حدیث بڑی قوی دلیل ہے اس بات کی کہ جنت جنت ماوی تھی اور یہ نظر سے خالی نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو واچ کرنے کا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔